بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گوندل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 30 جولائی ہے، سال 2022۔ رانا ثناءاللہ کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیس میں گرفتار کرنے کے حوالے سے کام شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک عام خبر ہے، اس پر بات کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کپتان نے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ کس بنیاد پر ریفرنس دائر ہوگا اور چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اور بھی 2 الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں وہ بھی اس ریفرنس کی زد میں آئیں گے۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرنا ڈی جی آئی ایس پی آر کو مہنگا پڑ گیا ہے۔ یہ ٹویٹ کیا ہے اور آگے اس کی کہانی کیا ہے، اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ جب سے مریم اورنگزیب کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ان کی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد بڑے شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ سوشل میڈیا پر بہت بات کی گئی، اگرچہ اس کو عنوان یہی دیا گیا کہ پاکستان کے قیام کو اس 14 اگست کو چونکہ 75 سال مکمل ہوں گے، لہذا کچھ ایسی تقریبات کا انعقاد کرنا ہے جس کے اندر آئی ایس پی آر اور موجودہ جو حکومت ہے اس کی وزارت اطلاعات مل کر یہ کچھ فرائض سر انجام دیں گے۔ لیکن اس کا ایک اور اینگل سے دیکھا گیا اور الزام یہ لگایا گیا کہ شاید چونکہ آپریشن رجیم چینج سازش کی کامیابی کے بعد جس طریقے سے عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا پر پاکستان کا عام نوجوان جو پہلے 5th جنریشن وارفیئر کے نام پر وہ ہمیشہ اداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اب وہ دوسری طرف کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اب پیڈ لوگ جو ہے وہ رکھے جا رہے ہیں، اور اس پوری ایک مہم چلے گی اور یہ اس کو آرگنائز طریقے سے عمران خان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو اکاؤنٹ ہے وہاں سے جب ایک سٹوری شیئر ہوئی، اور یہ سٹوری جو ہے وہ آپ کو علم ہے اس وقت ٹرینڈ بھی کر رہی ہے، ایک خاتون حریم کے نام پر، اور یہ کوئی مرد ہے خاتون ہے، لیکن بہرحال مبینہ طور پر اس کے پیچھے جو ہے وہ بھی وہی جو ہے وہ شخصیات ہیں، ظاہر ہے ایک جو جن کو کچھ معاوضہ دے کر یہ کام کروایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے عمران خان پر تنقید کی، عارف نقوی کے حوالے سے جو اس وقت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور ان پر الزامات ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر پی ٹی آئی جو ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفر کیے، اور وہاں پر ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں۔ ابراج کمپنی، غیر ملکی کمپنی ابراج کمپنی کے بانی عارف نقوی نے خیرات کے نام پر اکٹھے کیے گئے $13 لاکھ 2013 میں تحریک انصاف کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے، جس پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب اس طرح کی ایک رپورٹ تھی، کل آپ نے دیکھا جیو سما تمام ٹی وی چینل جو ہے جب ان کو ہدایات ملتی ہیں تو فوراً وہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حریم کی جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کیا، بلکہ فیس بک پیج پر اس کو شیئر کیا، تو اس کے بعد جو ہے ایک طوفان بپا ہوا۔ اگرچہ یہ 2 منٹ کے بعد فیس بک پیج کا یہاں جو شیئرنگ ہے وہ ہٹا دی گئی، لیکن لوگوں نے سکرین شاٹ لے لیے، ثبوت لے لیے۔ پھر ڈی جی آئی ایس پی آر پر تنقید کی گئی کہ آپ تو باقاعدہ نون لیگ جوائن کر چکے ہیں، آپ تو باقاعدہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک مہم کا حصہ ہیں، اور آپ بدنام کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت چلا ہے، لیکن یقیناً ڈی جی آئی ایس پی آر جب تک اس معاملے کی وضاحت نہیں کریں گے اس وقت تک یہ سوالات اٹھتے رہیں گے، چونکہ حالیہ دنوں کے اندر میں نے بتایا مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم کے ساتھ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے، اور ان دونوں کی ملاقات کے بعد لوگوں کو ایک تو ان کے جذبات بڑے مشتعل ہوئے ہیں، چونکہ پہلے ہی وہ اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، اور پھر عام ادارے جو ہے ان کی جیو کے ساتھ پروڈکشن اور نون لیگ کے ساتھ کلابوریشن، یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، چونکہ 5th جنریشن وارفیئر کی جنگ جو پہلے لڑتے رہے ہیں وہ اس پورے معاملے پر بڑے حیران ہیں۔ تو یہ معاملہ تو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر سے تعلق رکھتا۔ اب دوسرا جو ہے، کل میں نے فہیم اختر صاحب جو بیٹ رپورٹر ہیں تحریک انصاف کے اور الیکشن کمیشن کو کور بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی کارروائی بھی کور کرتے ہیں، اور A to Z یہ جو کیس ہے اس کے اندر وہ مسلسل جو ہے وہ کوریج کر رہے ہیں، تو ان کا انٹرویو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ فارن فنڈنگ کا نہیں بلکہ ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے، لیکن اس کو الجھانے کی اور الیکشن کمیشن کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اس وقت ہی مجھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جو کچھ جماعتیں ہیں ان کے لوگ گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے پاس کہ بھائی ہم آپ پر پریشر ڈال رہے ہیں، یہ ہم جلسوں میں بات بھی کر رہے ہیں، ہم دھرنا دینے کی بھی آپ کو علم ہے، دھمکی دی گئی ہے،
تو عمران خان کے خلاف چونکہ کرپشن کا ثبوت کوئی نہیں ہے، کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، لہذا کسی نہ کسی کھاتے کے اندر اس کو گول کر دیا جائے۔ تو اب الیکشن کمشنر سے، چیف الیکشن کمشنر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ موقف یہ ہے، اور آج فواد چودھری صاحب نے اس پر پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف باضابطہ طور پر ایک ریفرنس فائل کیا جائے گا، لیگل ٹیم سے ہماری مشاورت ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 اور اراکین ہیں، ان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے گا۔ اب یہ جب آپ ریفرنس دائر کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے پاس ثبوت ہونے ضروری ہیں کہ بھئی یہ واقعی دھاندلی کے اندر انوالو ہیں یا کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ یہی وجہ ہے چیئرمین نیب ہو یا چیف الیکشن کمشنر ہو، اس طرح کے جو لوگ ہیں جو عام تعیناتی ہیں، آپ ان کو لگا سکتے ہیں۔ لگانے کے طریقے کے اندر پارلیمنٹ یا حکومت، اپوزیشن کہیں نہ کہیں ان کی انوالومنٹ ہوتی ہے، لیکن ان کو اتارنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ یہ بات جو ہے اپنی جگہ ٹھیک بھی ہے، لیکن اصولی طور پر اور اخلاقی طور پر جب پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی اس طرح کے کسی عہدیدار پر عدم اعتماد کا اظہار کر دے تو اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ اس شخص کو عہدے چھوڑ دینا چاہیے، چونکہ آپ الیکشن کروائیں گے، اس کے بعد پھر دھاندلی کا رونا ہوگا، لوگ سڑکوں پر ہوں گے، تو آپ کی نوکری تو 4 دن رہ جائے گی، لیکن ملک مزید جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف چلا جائے گا۔ تو چیف الیکشن کمشنر اور جن لوگوں پر اس وقت اتفاق نہیں ہے ان کو فوری طور پر ہٹ جانا چاہیے۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے منظوری دے دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے کیوں ملاقات کی ہے؟ چونکہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ بتایا گیا، چونکہ ہائی کورٹ کے ججز کے برابر ان کی مراعات ہیں، تنخواہیں ہیں، پھر ان کو ہٹانے کا طریقہ کار بھی اسی طرح کا ہے، جوڈیشل کمیشن میں جانا پڑتا ہے۔ تو آپ ایک فریق کے ساتھ جو باقاعدہ ایک مقدمہ زیر سماعت ہے آپ کے پاس اور محفوظ ہو گیا فیصلہ، آپ اس سے کس کیپیسٹی کے اندر ملاقات کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے۔ یا تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ عدالت دونوں فریقین کو بلا لیتی ہے عدالت کے اندر، یعنی عدالت لگتی ہے، اوپن عدالت کے اندر بلانا، بات کرنا وہ اور ہے، لیکن اسپیشل میٹنگ کرنا یہ وہ سوال ہے جس کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے، پی ٹی آئی نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اور 2 جو الیکشن کمیشن کے ممبر ہیں ان میں ایک چونکہ پنجاب ہے، ایک خیبر پختونخوا، 2 جگہوں پر اس وقت پی ٹی آئی کی پاکستان کے اندر حکومت ہے، اور یہ جو دونوں جگہیں ہیں وہاں پر کچھ لوگ کہیں گے بھئی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، تو وہ سٹیٹس جو ہے وہ اور بنتا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں اس کو۔ اب یہاں 2 صوبے جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک ایک لائیں گے جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں۔ تو چیف الیکشن کمشنر اور 2 صوبوں کے الیکشن کمشنر، ان کے خلاف یہ ریفرنس جو ہے یہ فائل ہونے جا رہا ہے۔ اب عدم اعتماد کی قرارداد جو ہے وہ بھی آنے جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ ریزائن کرتے ہیں، چونکہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ 4 ممبران جو الیکشن کمیشن کے ہیں اور چیف الیکشن کمشنر سمیت ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اب ایک اور معاملہ ہے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور شروع ہو گیا، اور میرے بڑے عام ذریعے نے یہ بات بتائی ہے، بلکہ ابھی فواد چودھری صاحب نے اس کی میں دیکھتا ہوں کہیں تائید بھی کی ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ سمیت وہ تڑیاں بھی لگاتے ہیں، مرکز کے اندر وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں، اور پچھلے عرصے کے اندر سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی، انصاف کا نظام اپاچ اور بالکل ننگا ہو گیا ہے۔ کوئی ہے جو روک رہا ہے کہ ہم نے ان شریف خاندان کو ظاہر ہے بچانا ہے، یہ ہمارا احساسہ ہے، ان کو محفوظ رکھنا ہے، ان کو سزا نہیں ہونے دینی۔ حالانکہ یہ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں یا باقی، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن وہ سانحہ ہے جس کے اندر سے یہ لوگ بچ نہیں سکتے، لیکن بدقسمتی ہے بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب اس معاملے کے اندر رانا ثناء اللہ ایک مرکزی کردار ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عوامی تحریک نے عمران خان سے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ آپ نے اس کے لیے جو حکومت کر سکتی تھی پچھلے عرصے کے اندر آپ نے نہیں کی، عدالت کے اندر میٹر ہے، اب ہم احتجاج بھی نہیں کرتے، تو آپ کو حکومتی سطح پر اس چیز کو اٹھانا چاہیے تھا۔ تو عمران خان صاحب نے وعدہ بھی کیا، پرویز الہی جو ہے وہ بھی ان ایکشن ہوئے ہیں، اور عام ذریعے کے مطابق رانا ثناء اللہ چونکہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں، پھر نئی جو جے آئی ٹی ہے وہ ایک باقاعدہ اس نے کام شروع کر دیا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے انصاف کا قتل عام کرتے ہوئے اس وقت کے جو چیف جسٹس سے رانا قاسم، وہ انہوں نے انصاف کا قتل عام کیا، ننگے یعنی دن دہاڑے کیا، قاتلوں کو فیور دی اور وہ جے آئی ٹی کی کارروائی کو روک دیا۔
اب وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر شریف خاندان اور جتنے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان ہیں کہ جناب ایف آئی آر دوسری مرتبہ نہیں ہو سکتی، جے آئی ٹی دوسری مرتبہ نہیں بن سکتی، یہ ساری چیزوں پر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے دی. انہوں نے کہا جی ہم تو عدالتوں سے بری ہو گئے ہیں. اب عدالتوں سے ایک نظام کے تحت تو بری ہو گئے ہیں، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ دن کی روشنی کے اندر جب جج یہ طے کر لے کہ میں نے انصاف کا قتل عام کرنا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور یہاں تو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، پتہ بھی ہے حکم دینے والا کون ہے، تو ایک بندہ بھی جیل میں نہیں ہے. یہ اکثر میں بات کرتا ہوں. تو اب اس پر صوبائی حکومت جو ہے پرویز الہی کی قیادت میں سنجیدگی کے ساتھ غور شروع ہو گیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ معاونت لی جا رہی ہے، جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے لی جا رہی ہے کہ اگر وزیر داخلہ ہوتے ہوئے رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر لیں تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا. کیا وہ اسی وقت عدالتوں سے رہا ہو جائیں گے؟ اور وہ پنجاب کے اندر جیسے آج کل آپ بات سن رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر اگر مجھے داخل نہ ہونے دیا گیا تو میں اسلام آباد میں داخل نہیں ہونے دوں گا. اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس پر پیش رفت ہوتی ہے یا پہلے کی طرح یہ کوئی سیاسی بیان بازی ہے. بہرحال اس وقت جو ہے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اور یہ ہمیشہ چونکہ ڈیلیں کر کے جاتے ہیں. اور ابھی میں یہاں سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتایا گیا ہے، ہاں وہ آج فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کیس پرویز الہی دیکھ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ پنجاب جائیں گے، پتہ نہیں واپس اسلام آباد آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ضمنی الیکشن سے پہلے حکومت گھر چلی جائے گی. نواز شریف پاکستانی شہری ہیں، ان کا حق ہے واپس آئیں. نواز شریف واپس آ کر جیل جائیں گے اور کیسز کا سامنا کریں گے. اور انہوں نے ساتھ ہی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اندر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بلکہ پورا جو ہے وہ بنایا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں قانونی جو ٹیم ہے وہ کیا رائے دیتی ہے، اور اس کی روشنی میں اگر ملک کے وزیر داخلہ لیگی بدماش ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی کردار رانا ثناء اللہ کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پاکستانی قوم کی خوشی کا کیا عالم ہوگا وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. چونکہ اس سانے کے اندر جو اندھیر نگری چوپٹ راج ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید اکا دکا واقعات ہوں گے. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر 250 سے زائد لوگوں کو زندہ جلایا گیا، ایک وہ قتل عام ہے. اور یہاں ریاستی مشینری جو ہے اس کو استعمال کر کے دن دہاڑے شریف خاندان اور جو رانا ثناء اللہ ہیں اور ان کے ساتھ پولیس افسران اور مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں نے خون کی ہولی کھیلی، ننگا ناچ کیا اس خون پر. میں سمجھتا ہوں انتہائی بے شرمی، بے حمیتی، بے غیرتی کے ساتھ. لیکن آگے جو انصاف کا نظام ہے وہ اتنا اپاج ہے کہ کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ اس کے حوالے سے تو انہیں عدالت سے جو ہے وہ بار بار بات ہو جائے. اور آپ میرے جذبات سمجھ ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.